احمد آباد سے پچھلے ایک ہفتے میں خودکشی کے دو بہت ہی افسوسناک واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک گومتی پور سے، دوسرا جشودا نگر سے۔ جی بالکل، دل دہلا دینے والی خبریں ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان واقعات کے پیچھے جو قانونی اور سماجی مسائل ہیں، خاص طور پر جو اخباری رپورٹ سے ہمیں پتہ چلا ہے، ان پر بات کریں، معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی، کیا وجوہات تھیں، اور جیسے وہ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کا ذکر ہے، اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور انتظامیہ کے اقدامات میں کیا مسائل نظر آتے ہیں۔ تو پہلے گومتی پور والے واقعے کو دیکھتے ہیں۔ ایک 15 سال کی بچی ثانیہ انصاری، اس نے رکشا بندھن کے دن اپنی جان لے لی۔ بہت ہی افسوسناک۔ معاملہ ایک پراپرٹی کے جھگڑے سے جڑا ہے۔ خاندان نے اکتوبر 2024 میں ایک گھر خریدا تھا، جی، لیکن جس خاتون سے خریدا، ان کے بیٹے نے مبینہ طور پر گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا، اور رپورٹس کے مطابق خاندان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یعنی خریدنے کے بعد بھی قبضہ نہیں ملا اور الٹا پریشانی شروع ہو گئی۔ بالکل، اور پھر 7 اگست کی رات کو تو بات حملے تک پہنچ گئی۔ الزام ہے کہ ثانیہ کو بالوں سے گھسیٹا گیا ہے۔ اللہ رحم کرے، اور اسی صدمے میں بچی نے؟ جی، اس نے ایک نوٹ چھوڑا ہے جس میں 4 لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس معاملے میں یہ جو ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کا ذکر آیا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ قانون تو بنا تھا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے، مطلب مختلف مذہب کے لوگ جب حساس علاقوں میں پراپرٹی خریدیں یا بیچیں تو کلیکٹر کی منظوری ضروری ہے۔ ہاں، تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جی، لیکن یہاں الزام یہ ہے کہ اسی قانون کو استعمال کر کے خاندان کو دھمکایا جا رہا تھا، ہراساں کیا جا رہا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک اچھا قانون بھی کیسے غلط استعمال ہو سکتا ہے؟ اور پولیس کے ردعمل پر بھی سوال اٹھے۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ پولیس کمشنر جی ایس ملک نے مداخلت کی، تب جا کر واقعے کے 4 دن بعد 14 اگست کو FIR درج ہوئی۔ 4 دن؟ اتنی تاخیر؟ ہاں، اور پولیس نے ابتدائی طور پر تاخیر کی وجہ یہ بتائی کہ خودکشی نوٹ کی زبان، یعنی ہندی الفاظ انگریزی حروف میں لکھے تھے، تو اس پر شک تھا، فورینزک جانچ کی بات کی۔ اچھا، یہ تو ایک عجیب سی وجہ لگتی ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ FIR درج کروانے کے لیے کافی کوشش کرنی پڑی۔ ایڈوکیٹ نتیش موہن اور سماجی کارکن کلیم صدیقی نے اس معاملے میں کافی بھاگ دوڑ کی۔ تو مطلب عام آدمی کے لیے انصاف اتنا مشکل ہے کہ ایڈوکیٹ نتیش موہن اور کلیم صدیقی جیسے لوگوں کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ یہ خود سسٹم پر ایک سوال ہے۔ صحیح کہا، اور یہ ہمیں دوسرے واقعے کی طرف لے جاتا ہے۔ جشودا نگر کا واقعہ، یہ 14 اگست کا ہے۔ جی بتائیے۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن یعنی AMC کی ٹیم پہنچی جے شری کمپلیکس میں۔ وہاں ایک دکان کو مسمار کرنا تھا، مبینہ غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے۔ مقامی لوگوں نے احتجاج کیا، پتھراؤ کی بھی خبریں ہیں، اور اسی دوران نرمدا بین کماوت نامی خاتون نے خود کو آگ لگا لی۔ یا اللہ، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ وہ 80% جھلس گئی تھیں اور 3 دن بعد ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علاقے میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ اکثر نظر آتا ہے۔ انتظامیہ جب یہ مسماری کی مہم چلاتی ہے تو اس میں انسانی پہلو کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہاں، طریقہ کار پر سوال اٹھتے۔ بالکل، اچانک کاروائی، لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ختم ہو جانا، کوئی متبادل نہ دینا، یہ شدید معاشی اور نفسیاتی دباؤ ڈالتا ہے۔ نرمدا بین کا یہ قدم شاید اسی انتہا کی مایوسی اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایڈوکیٹ نتیش موہن جیسے سماجی کارکن اکثر ایسے ہی معاملات میں انتظامیہ کے رویے اور متاثرین کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دونوں واقعات کو ملا کر دیکھیں، گومتی پور اور جشودا نگر، کیا چیز مشترک نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں ایک تو کمزوری کا احساس، دوسرا اداروں کی طرف سے مبینہ بے حسی، جیسے پولیس کی تاخیر جس کے لیے نتیش موہن اور کلیم صدیقی کو آنا پڑا، یا پھر AMC کی کارروائی کا طریقہ۔ اور ان سب کا نتیجہ گہری مایوسی۔ بالکل، اور یہیں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہیں جو شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں، کیا وہ واقعی اپنا کام کر رہے ہیں؟ کیا قانون نافذ کرتے ہوئے یا شہر کو بہتر بناتے ہوئے انسانوں کو ان کی مجبوریوں کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے؟ یہ جو نفسیاتی دباؤ ان واقعات میں نظر آیا،
یہ صرف ان افراد کا مسئلہ نہیں لگتا، یہ معاشرتی اور انتظامی سطح پر گہری خرابیوں کی طرف اشارہ ہے۔ شفافیت، ہمدردی، اداروں کی جواب دہی، ان سب کی شدید ضرورت ہے۔ بلا شبہ احمد آباد کے یہ واقعات واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قانون اور انتظامیہ کے اقدامات خود جان لیوا ثابت ہو رہے ہوں۔ اور سامعین کے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب ترقی اور قانون کے نام پر اٹھائے گئے قدم ہی لوگوں کو اس حد تک مایوس کر دیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچیں، تو پھر ایک معاشرے کے طور پر ہمیں اپنے نظام، اپنی ترجیحات اور اپنے عمل کرنے کے طریقوں پر کتنی سنجیدگی سے، کتنی گہرائی سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت